بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرے یا اللہ عزوجل کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ تیری زندگی خوشگوار ہو اور تیرا چلنا باعث برکت ہو اور تو نے جنت میں گھر بنا لیا۔ مذکورہ حدیث پاک میں مسلمان کی عیادت اور زیارت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، لغوی طور پر عیادت اور زیارت کے معنی کی طرف نظر کریں تو یہ دونوں معنی میں بہت قریب ہیں، لیکن غالب طور پر عیادت کا لفظ بیماری میں ملاقات کے لیے جانے پر بولا جاتا ہے اور زیارت تندرستی میں ملاقات کے لیے جانے پر بولا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی عیادت یا زیارت کرنے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا اسے ندا کر کے 3 بشارتیں دیتا ہے۔ سب سے پہلے خوشخبری یہ دیتا ہے کہ تیری زندگی خوشگوار ہو، دوسری یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تیرا چلنا باعث سے برکت ہو، تیسرا کہ تو نے جنت میں گھر بنا لیا۔ مفسر شاعر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، پکارنے والا فرشتہ ہوتا ہے اور یہ بشارتیں دعا ہے یا خبر، یعنی خدا کرے تو اور تیرا چلنا اچھا ہو اور تو جنت میں مکان پا لے، یا تو اچھا ہے اور تو نے گویا جنت میں مکان بنا لیا، اگر یہ بشارتیں اس کے لیے ہیں جو معاذ رضا الہی کے لیے بیمار پرسی کرے۔ حدیث پاک میں عیادت اور زیارت کرنے والے کے لیے پہلی فضیلت بیان ہوئی کہ تیری زندگی خوشگوار ہو، یعنی تو کامیاب ہو کہ تو نے اس بڑے اجر کو حاصل کر لیا جو اللہ عزوجل کے ہاں تیرے لیے ہے، یا اللہ عزوجل کے مغفرت فرمانے کے سبب تو گناہوں سے پاک ہو گیا۔ حدیث پاک میں دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ تیرا چلنا باعث سے برکت ہو۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، یعنی تیرا چلنا تیری دنیاوی زندگی کے خوشگوار ہونے کا سبب بنے، اور خوشگوار زندگی کا تعلق جن چیزوں سے ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے، رضا الہی کی سعادت ملے، رزق میں برکت ہو، وسعت قلبی عطا ہو، اچھے اخلاق اور علم و عمل کی توفیق نصیب ہو۔ حدیث پاک میں تیسری فضیلت یہ بیان ہوئی کہ تجھے جنت میں گھر حاصل ہو۔ مفسر شاعر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، جنت کی بعض زمین سفیدہ یعنی خالی بھی ہے جس میں مومنوں کے اعمال کے بعد باغ یا مکانات تیار ہوتے ہیں، اور بعض زمین میں تمام چیزیں پہلے ہی موجود ہیں۔ جہاں کسی جنت میں گھر بنانے یا مکان بنانے کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس خالی زمین میں مکان بنانا مراد ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ عزوجل کی خاطر مسلمان بھائی کی زیارت کرنے والے کو 3 بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے، رضا الہی کے لیے مسلمان کی عیادت کرنے یا زیارت کے لیے جانے والے کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور اسے قناعت، حسن اخلاق، علم و عمل اور رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے، جنت کی بعض زمین خالی ہے اور بعض پر تمام چیزیں پہلے ہی موجود ہیں۔ جب جنت میں کوئی گھر یا محل بنانے کا ذکر آتا ہے تو وہاں خالی زمین میں مکان بنانا مراد ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بیمار کی بیماری پرسی کرنے اور معاذ رضا الہی کے لیے مسلمانوں کی زیارت کو جانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔